السلام علیکم۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک پنڈت رہا کرتا تھا جو بہت ہی بدھیمان تھا، گیانی تھا، دانش مند تھا، عقل مند تھا، خیرت مند تھا، چلاک تھا، چتور تھا۔ تو اس نے یہ دعویٰ کیا لوگوں کے درمیان کہ مذہب اسلام زائل ہو جانے والا مذہب ہے، ختم ہو جانے والا مذہب ہے، اور ہندو مذہب جو ہے یہ باقی رہنے والا ہے، ہمیشگی رہنے والا مذہب ہے۔ لوگوں میں شش و پنج پھیل گیا، تشویش ہونے لگی۔ لوگوں نے دلیل مانگے پنڈت سے کہ آپ یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ مذہب اسلام ختم ہو جانے والا مذہب ہے اور مذہب ہندو یہ کبھی ختم ہونے والا مذہب نہیں ہے۔ تو پنڈت نے یہ جواب دیا کہ ہم جس مندر میں رہتے ہیں وہ صدیوں سے بنا ہوا ہے، اور جیسا بنا تھا آج بھی ویسا ہی بالکل قائم اور دائم ہے۔ اس کے رنگ و روپ میں، رنگ و روغن میں ذرہ برابر بھی نقص نہیں آئی، کمی نہیں آئی، نہ اس کے دیوار جھرے، نہ اس کا رنگ و روپ ڈھلا، بالکل خوبصورت جو جیسے بنا تھا آج بھی ویسے قائم اور دائم ہے۔ اور اس کے برعکس جو ہمارے بغل میں مسجد بنی ہوئی ہے وہ سال میں 2 مرتبہ اس کو رنگا جاتا ہے، خوبصورت بنایا جاتا ہے، دیوار ٹھیک کی جاتی ہے، وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے اور وہ اس کے ڈینٹنگ اور پینٹنگ کرنے پڑتے ہیں۔ تو اس سے پتہ یہ چلا کہ جس طرح مندر قائم دائم ہے اسی طرح اس کا مذہب بھی قائم دائم رہے گا، اور جس طرح مسجد ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے اور اس کے رنگ و روغن میں کمی آ جاتی ہے، پرانے ہو جاتے ہیں، اسی طرح مذہب اسلام پرانا ہوتا ہوتا ختم ہو جائے گا۔ تو لوگوں کو بڑی تشویش ہوئی اور بڑی فکر ہوئی، بڑا تردد ہوا۔ تو اس وقت دہلی کے اندر حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ رہا کرتے تھے۔ لوگوں نے ان کے سامنے یہ مقدمہ پیش کیا کہ حضرت یہ پنڈت اس طرح بول رہا ہے، کیا یہ سچ ہے، کیا یہ حق ہے، کیا یہ صدق ہے؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ بالکل غلط ہے، بے بنیاد ہے، اس کی کوئی حقیقت اور حقائق نہیں ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ تو جب پنڈت کو یہ بات پتہ چلی کہ حضرت شاہ عبدالعزیز ہمارے اس دعوے کو جھوٹا ثابت کر رہے ہیں، جھوٹا بول رہے ہیں، تو وہ پنڈت جو ہے حضرت شاہ عبدالعزیز کے پاس آیا اور مناظرہ کرنے کو کہا، اور یہ کہا کہ یہ میرا دعویٰ ہے کہ یہ مذہب اسلام ختم ہو جائے گا اور مذہب ہندو باقی رہے گا۔ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ کبھی مذہب اسلام ختم ہونے والا نہیں ہے، ناپید ہونے والا نہیں ہے۔ تو پنڈت نے کہا کہ آپ ثابت کیجئے۔ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ نہیں، میں آپ کے مندر کے پاس جا کر یہ ثابت کروں گا کہ ہماری مسجد ہمیشہ باقی رہے گی اور ہمارے مذہب ہمیشہ باقی رہیں گے۔ چنانچہ حضرت شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ آتے ہیں مندر کے پاس اور پڑھنا شروع کرتے ہیں کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ وتلک الامثال نضربها للناس لعلهم يتفکرون۔ اور جو یہ تلاوت کر رہے تھے تو اس مندر کا رنگ و روپ میں تبدیلی آ رہی تھی، اس کے دیوار زنگ آلود ہو رہے تھے، ٹوٹنے کو قریب تھے۔ تو جو وہاں کا پنڈت تھا انہوں نے حضرت کے سامنے ہاتھ جوڑ لیے، دسترازی کرنے لگے اور کہنے لگے کہ حضرت پڑھنا چھوڑ دیجئے ورنہ ہماری مندر ٹوٹ جائے گی۔ پھر اس کے بعد لوگوں نے یہ حقیقت پوچھا، یہ راز پوچھا کہ آپ نے وہاں پہنچے اور قرآن شریف پڑھنا شروع کر دیا، آخر کیا بات ہے؟ تو حضرت شاہ عبدالعزیز محدث رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اللہ پاک کہتا ہے کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، کہ اگر اللہ پاک اس قرآن مجید کو پہاڑ پر بھی اتارتے تو پہاڑ بھی خوف خدا سے ذرہ ذرہ اور ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اب بتاؤ کہ یہ آیت روزانہ، ہفتے میں، مہینے میں، سال میں ایک نہ ایک مرتبہ تو مسجد میں پڑھی جاتی ہے، اور مسجد کتنی ہمتور ہے، کتنی طاقتور ہے کہ اللہ کے اس کلام کو اللہ کے فضل سے برداشت کر لیتی ہے۔ بھلے ہی اس میں ڈینٹنگ پینٹنگ میں کمی آ جائے، ذرہ برابر ٹوٹ پھوٹ جائے، تو یہ اللہ کے کلام کا روب ہے، دبدبا ہے کہ اللہ پاک
جو ہے اپنے فضل و کرم سے مسجد کی قائم اور دائم کو رکھے ہوئے ہیں، ورنہ جہاں پر قرآن کی تلاوت کی جائے، قرآن کی آیت کی پڑھی جائے، وہاں پر کسی کی بساط اور ہمت نہیں ہے کہ وہ قائم اور دائم رہ سکے۔ تو اسی لیے مندر میں کبھی کلام پاک نہیں پڑھی جاتی ہے یا اس کے آیت نہیں پڑھی جاتے ہیں، اس لیے وہ آج تک جو جیسا بنا تھا آج بھی ویسا ہی قائم دائم ہے۔ اور مسجد کے اندر ہمیشہ کلام پاک کی تلاوت کی جاتی ہے، تو اس کے رعب سے، اس کے دبدبا سے، اس کے شان و شوکت سے، اس کی عظمت سے، اس کی بلندی سے، اس کے رفعت سے جو ہے مسجد کے در و دیوار میں ذرہ برابر نقص آ جاتا ہے، کمی آ جاتی ہے۔